أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأحوال مطايم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور مہمانان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر بہت بڑا کرم ہے، جتنا بھی کہہ لیں کہ جس نے ہمیں بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا عرب خرب انگنت بار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی خصوصی کرم سے، فضل سے، مہربانی سے، اپنی پسند سے، اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، میری بھی خوش نصیبی ہے، آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا مبالغہ، میں کوئی مبالغہ علیہ سے کام نہیں لے رہا،
سادگی انسان کی فضیلت کو کم نہیں کرتی. کیا؟ سادگی انسان کی فضیلت کو کم نہیں کرتی. سادگی جو ہوتی ہے وہ بندے کی فضیلت کو عروج دیتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ صوفی آباد دربار شریف کے جو سید داؤد شاہ صاحب ثانی رحمۃ اللہ تعالی، وہ سادگی میں ان کا مقام نہ تھا. آپ دیکھ لیں پاکستان میں کہ ایسے سید ہیں کہ جن کے ساتھ مسافہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اتنے وہ ہائی لیول پہ ہوتی ہیں. اور ایک ایسا سید ہوتا ہے کہ جب چاہو اس کے پاس جاؤ، لیکن دونوں کے اندر خون مصطفیٰ آئی ہے صلی اللہ. ادھر بھی خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ، ادھر بھی ہے، لیکن کیا ہے، بس ادھر تھوڑی سی بلندی ہے، مشہوری ہے، اور ادھر سادگی ہے. میں حقیقت کم از کم بھی کوئی 20-22 سال سے اس دربار عالیہ پر حاضری دے رہا ہوں، لیکن سال کے بعد حاضری ہوتی تھی، گائے بغیر بس وہ صوفی کی وجہ سے نہیں آ سکتی. لیکن یہ میاں صاحب کی ایک محبت تھی، شفقت تھی میرے ساتھ، کہ وہ ہر پروگرام کے لیے میرے پاس خود چل کے جاتے. جبکہ میں عرض کرتا کہ میاں صاحب آپ نہ آیا کریں، لیکن ان کی شفقت تھی. اگر بڑا چھوٹے کے پاس جاتا ہے نا تو بے ادبی نہیں ہے. اگر بڑا چھوٹے کے پاس جاتا ہے تو وہ دینے گیا ہے، اور اگر چھوٹا بڑے کے پاس گیا ہے تو وہ لینے گیا ہے. اگر میاں صاحب کی ہاں ہم چل کے آئے ہیں، سید داؤد شاہ صاحب ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کے پاس چل کے آئے ہیں تو ہماری طلب ہے، ہماری پیاس ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری آرزو ہے کہ ہم لینے آئے ہیں. اگر یہ چل کر کسی کے پاس گئے ہیں تو وہ سجدہ شکرانہ ادا کرے کہ باری تعالیٰ تیرا کتنا فضل ہے کہ ایک ولی کامل چل کر میرے گھر آیا. اور یہ منظر چلتا رہا ہے. تو الحمدللہ رات بھی ہم میٹنگ کر رہے تھے، اس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں اس میں عرض کر رہا تھا کہ میاں صاحب نے اگر میرے ساتھ شفقت کی ہے نا تو اس میں راز یہ تھا کہ انہوں نے میری پکی ڈیوٹی لگانی تھی کہ ہم نے تو دنیا سے چلے جانا ہے ظاہری طور پر. اور حقیقت جمعہ والے دن یہ مسجد دروازے تک فل ہوتی، اتنا جمعہ خوبصورت چل رہا ہے، رون کے لگ گئے. اور پھر جمعرات کو جو کلاس ہماری چلتی ہے قرآن کی، وہ اس سے بھی کمال ہے. اور جو الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام غیر شریف کا چل رہا ہے وہ بھی کمال ہے. اور جس آیت کو میں نے آج تلاوت کیا ہے نا، یہ آیت کے اندر بھی رب نے نا کمال کر دیا. میں آیت اسی وقت کا غور کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے آیت کریمہ میں اپنے بندوں کے لیے کیا خوشخبریاں رکھی ہیں. اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم قرآن کے قریب نہیں آ رہے، ہماری بدقسمتی خدا کی قسم. لیکن دوستو دربار عالیہ صوفی آباد شریف کے ماہانہ 11ویں کے پروگرام پر یہ جملہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ ہم نے جانا اکیلے ہی ہے، ہم نے جانا اکیلے جانا ہے، تنہا جانا ہے. لیکن تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے گارنٹی دے دی ہے، ضمانت دے دی ہے، خوشخبری دے دی ہے. فرمایا ہے میری امتی یہ ہے رب کا کلام، اس کے ساتھ تو جڑ جا، وابستہ ہو جا، اس سے محبت کا، پیار کا، اتباع کا، سیکھنے کا، تلاوت کرنے کا تو تعلق جوڑ. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں، خوشخبری بھی دیتا ہوں، جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں یہ ہوگا. یعنی جب قبر میں تو تنہا ہوگا نا تو یہ قرآن ایک خوبصورت انسانی شکل میں تیرے پاس آئے گا. یار اس سے بڑی کوئی نعمت ہے. اور ہم نے یہ کلاس کیوں جمعرات کو شروع کی ہے؟ کوئی کل بروز قیامت کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں تھا. میں جمعے پر بھی دعوت دے رہا ہوں، آج بھی دعوت دے رہا ہوں اس علاقے والوں کو، علاقے والوں. اور اگر تھوڑے سے دور پر آدمی بھی اگر 8 دن کے بعد اگر کلاس اٹینڈ کرتا ہے تو 2 نیتیں کر کے آئے، ایک سید بادشاہ کی حاضری دینی ہے اور ایک میں نے قرآن کی کلاس میں شریک ہونا ہے. تو خدا کا اس سے بڑی بھی کوئی دولت ہے کائنات میں؟ تو یہ تو پتہ چلے گا قیامت کے دن. کب پتہ چلے گا؟ قیامت کے دن. آئیے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تمہیں حیران ہو جاؤ گے.
یہ ہے میرے پاس قرآن مجید. کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. یہ 29 پارہ ہے، سورۃ قیامہ ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے. یقول الانسان، اس وقت انسان پکار اٹھے گا. جملے پہ غور کرنا. اللہ اکبر. یہ آیت نمبر 10 ہے، سورۃ القیامہ ہے، پارہ نمبر 29 ہے. پارہ نمبر 29 ہے. اب اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. سورۃ قیامہ، سورۃ القیامہ، پارہ نمبر، آیت نمبر 10. اب اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ رب نے یہاں فرمایا کیا ہے. یقول الانسان یومئذ، اس دن بندہ پکار اٹھے گا. انسان اس دن انسان پکار اٹھے گا، اونچی اونچی کہے گا این المفر، کہ بھاگ جانے کا کوئی ٹھکانہ ہے. ہائے ہائے. تو کیا بنے گا؟ این المفر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس دن انسان جب قیامت کا دن دیکھے گا نا، تو امتحانات، تے میزان، تے حساب و کتاب، تے جنت، تے دوزخ، تے پل صراط. بندہ پھر اس وقت پکارے گا یقول الانسان یومئذ این المفر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے آگاہ کر دیا دوستو، لیکن اس آیت کو کون پڑھے کہ قیامت کے دن بندہ پکار اٹھے گا انسان کہ یہاں سے کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، کوئی ایسا ٹھکانہ ہے کہ میں وہاں پہنچوں اور مجھے وہاں سکون مل جائے. کلا لا فضر. اللہ فرمائے گا آج کوئی جگہ میری جگہ کے علاوہ نہیں ہے. تو دوستو پھر میں تو آج خدا کی عزت کی قسم تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر سید داؤد شاہ صاحب ثانی رحمت اللہ تعالیٰ نے خدا قسم میں بڑے وثوق سے قرآن کے سامنے میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوں، خدا کو اگر وہ چاہتے ہیں وہ پوری دنیا کا مالک، بلکہ وہ مالک ہی تھے. اگر نبی کا خاندان دنیا کا مالک نہیں ہے تو مالک کون ہے؟ سبحان اللہ. اگر رب کو اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت ہے تو اس کو اپنے محبوب کے گھر والوں سے محبت نہیں. اس نے پھر کلّا سالکم علی اجرا کیوں فرمایا؟ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے گھر والوں کی محبت، تیرے گھر والوں کی محبت، تیرے گھر والوں کا پیار، تیرے گھر والوں کی نسبت و ارادت میں تیری امت سے مانگ رہا ہوں نا. مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مانگ رہا ہوں تیرے گھر والوں کے لیے. کیوں؟ مجھے تجھ سے بھی پیار ہے، تیرے گھر والوں سے بھی پیار ہے. تو نبی کا خون قیامت کی صبح تک چلتا ہے. بڑا کچھ کر سکتے تھے لیکن انہیں دنیا سے غرض، بولیے، انہیں دنیا سے غرض نہیں تھی محترم، انہیں غرض تھی فقط رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کی. اب سنو، یقول الانسان یومئذ این المفر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن نا، قیامت کے پکارے گا اور اونچی اونچی بولے گا لوگوں کوئی جائے پناہ ہے، جائے کوئی پناہ والی جگہ ہے، میں وہاں پہنچ جاؤں. کلا لا وزر. رب خود جواب دے گا، فرمایا آج میری جائے پناہ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ فرمائے گا بھاگو یہاں سے. دوستو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کیوں نہیں رب سے تعلق جوڑ رہے ہیں؟ ان اللہ والوں کو دنیا سے غرض نہیں تھی، ان کو غرض تھی رب کی رضا، صرف رب کی رضا. میں جب بھی حاضری دیتا ہوں نا، تو میں جب اندر کھڑا ہوتا ہوں نا تو میں مخاطب ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں شاہ صاحب آپ کا دربار عالیہ سادگی میں ہے، تو کیا یہ سادگی کی وجہ سے کیا تمہارے مقام و مرتبہ میں فرق آ رہا ہے؟ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اور جب میں باہر آتا ہوں تو میں کہتا ہوں میاں صاحب تم نے بھی کمال کیا ہے. اگر تمہارے پیر مرشد نے صادقی کو عروج دیا ہے نا، تو آپ نے بھی اپنے شیخ کامل کی اتباع کر کے صادقی کو عروج دے دیا ہے. کوئی محل نہیں بنائے، کوئی کوٹھیاں نہیں بنائی، کوئی کارخانے فیکٹریاں نہیں بنائی. اور میرا یقین ہے خدا قسم، اگر میاں ایسا رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کو کہہ دیتے نا جی
2-3 فیکٹریاں لگ جائیں، میرے یقین ہے خدا کی قسمیں لگ جانی تھی، میرا یقین ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، بڑا مقام تھا۔ لیکن اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ قیامت کو کوئی ٹھکانہ، بولیے کلا لا وزر، اللہ فرمائے گا آج کوئی جائے پناہ، مولا کون سی؟ فرمایا آج میری ہے، اگر تو تعلق تیرے میرے ساتھ جڑا رہا ہے پھر آجا، آج سارا کچھ تیرے لیے ہے۔ ہائے ہائے، اتنی بات کرنے کے بعد آگے سنیے، ہائے ہائے، اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن رب ہی کے پاس قرار ملے گا اور کہیں قرار نہیں ملے گا۔ اگلی بات سننے والی ہے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس میں 2 باتوں کا ذکر ہے دوستو، یہ ذہن میں رکھ لو۔ اس دن انسان ان اعمال سے خبردار کر دیا جائے گا، اس دن ان اعمال سے خبردار کر دیا جائے گا جو اس نے آگے کیا، جو آگے بھیجے ہوں گے۔ اور اگلی بات سنو، فرمایا وَأَخَّرَ، اور جو وہ پیچھے چھوڑ گیا ہے نا، جو وہ پیچھے چھوڑ گیا اس کے اثرات بھی وہاں ہوں گے۔ تو پیچھے کیا چھوڑ گیا؟ اولاد کو بے نمازی بنا کے چھوڑ گیا نا؟ کیا پورا ٹبر بے نمازیوں کو چھوڑ کے تو جا رہا ہے؟ کیا فقط ساری دنیا کما کے اولاد کو دے دیا اور اولاد دنیا دار بن گئی تو تیری اثرات وہاں پہنچیں گے؟ نہیں، رب کہتا ہے جو آگے بھیجا ہے وہ بھی میں نمایاں کر دوں گا، اور جو تو پیچھے چھوڑ کے گیا اس کے اثرات بھی تجھے پتہ چلتا رہے گا۔ تو پھر یہاں سے سبق یہ ملا، آگے بھی بھیجو، بولیے آگے بھی بھیجو، کمال بھیجو، پیچھے چھوڑ کے بھی جاؤ تو کمال چھوڑ کے جاؤ۔ آئیے محترم، یہ تو اچانک میری نظر ان آیات پر پڑی تو میں نے آپ کو پیغام کے طور پہ دے دیا ہے۔ میاں صاحب کے حصہ اول سے ہیرا نمبر 8 پر میں نے گزشتہ پروگرام میں کچھ گفتگو کی تھی۔ میاں صاحب کا جو ہیرا ہے نا، جو ان کا قول ہے، وہ ہے بجلی، گیس اور مہنگائی۔ کیا؟ مہنگائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ قوم پر عذاب ہے۔ یہ میاں صاحب کا قول ہے، کیا؟ بجلی، گیس اور مہنگائی یہ قوم پر عذاب ہے۔ اور آگے میاں صاحب فرماتے ہیں جب تک توبہ نہیں کریں گے ذلیل ہو کر مریں گے، اور حقیقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب قرآن مجید میں، اب یہ تو تھا ہیرا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ میاں صاحب کا قول تھا۔ اب قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں ایمان والو، توبو، توبو، توبہ کرو، رجوع کرو۔ کیا کرو؟ رجوع کرو، توبہ کرو، ہو جاؤ۔ مولا کس کی ہو جائیں؟ کس کی طرف رجوع کریں؟ کس کی بارگاہ میں توبہ کریں؟ رب فرماتا اللہ، اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ اے باری تعالیٰ کیسی توبہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا توبۃ نصوحا، نصوحا کہتے ہیں سچی توبہ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ دل کی گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے سچی توبہ کو نصوحا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں، اب یہاں یا ایھا الذین کافروا نہیں فرمایا کہ کافروں سے فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں ایمان والو توبہ کرو۔ کون سی؟ اب بولیے کون سی؟ توبۃ نصوحا۔ اور کس کی بارگاہ میں؟ اللہ۔ کس کی طرف رخ کریں؟ اللہ۔ کس کی طرف جائیں؟ اللہ۔ کس کی بارگاہ میں جھکیں؟ اللہ۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، توبہ کریں۔ اور میاں صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ سارے عذاب دور ہو جائیں گے اگر ہم رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ مہنگائی کا توڑ، بجلی گیس کا توڑ کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا۔ میاں صاحب کا قول میں یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا، پر اس کے لیے اس کا ایک علاج ہے، ایک نسخہ ہے، وہ استعمال کریں۔ کیا؟ کون سا؟ توبہ۔ کون سا؟ توبہ۔ کون سا؟ چکنا۔ کون سا؟ راضی کرنا۔ یاد رہے گا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے لوگوں ایمان والو آؤ میری بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں،
اے باری تعالیٰ سچی توبہ سے پھر کیا تحفہ ملے گا؟ اللہ فرماتا عسا، یقین 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 کر، ان قریب، ان قریب یقین کر، اللہ تعالیٰ یقین دلا رہا ہے۔ عسا، اے باری تعالیٰ کس چیز کا یقین کروں؟ اللہ تعالیٰ ربکم، تمہارا رب، این یکفرا، دور کر دے گا، کیا بات ہے، ختم کر دے گا، انکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو۔ کیا جملہ خدا کی قسم! یہ سورۃ التحریم ہے، پارہ نمبر 28 ہے اور آیت نمبر 8 ہے۔ پارہ نمبر 28، آیت نمبر 8 اور ہیرا نمبر بھی 8 ہے، حصہ اول کا۔ اور میاں صاحب نے خدا کی قسم ہے اس کے اندر کتنا بہترین ہمیں نسخہ دیا، کمال کمال دیا۔ اب اتنی بات سننے کے بعد آگے سنیے، توجہ طلب جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اگر تم میری طرف رخ کرو گے نا، رجوع کرو گے، توبہ کرو گے، مجھے راضی کرو گے، تو میں تمہارے سارے گناہ، ساری خطائیں، ساری ناراضگیاں، اگر اس کی ناراضگی دور ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، تو پھر کوئی مہنگائی نہیں۔ میں راستے میں جو طالب علم مجھے چھوڑنے آ رہا تھا نا، میں اس کو کہہ رہا تھا کہ یار مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، پر یاد رکھنا بھوکا سوئے گا نہیں انشاءاللہ۔ کیوں؟ اب تم ایک دفعہ کہو الحمدللہ، کہہ دو نا، بلند آواز سے کہو الحمدللہ۔ پتہ میں نے کیوں کلوایا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق بڑوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا، رزق رب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس سے بڑی خدا کی قسم ہمیں خوشی ہے ہی نہیں کہ باری تعالیٰ۔ اور ایک بزرگ تھے تو وہ بڑے پریشان رہتے، بڑے غمگین رہتے، روتے رہتے۔ ویسے تو اس کے بعد بھی روتے رہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آنکھ خوش نصیب ہے جو رب کے خوف سے تر رہے۔ یہ باتیں بھلایا نہ کریں، یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ آنکھ خوش نصیب ہے جو رب کے خوف سے تر رہے۔ کیا رہے؟ تر رہے۔ اور بد نصیب ہے وہ آنکھ جو خشک ہو جائے، جو خشک ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ خشک ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب جملہ میں آپ کو سننے لگا ہوں، جملہ دینے لگا ہوں، سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تو میری طرف رخ کرے گا نا، جب تو میری طرف آ جائے گا، میرا ہو جائے گا، تو پہلا پروٹوکول میں نے جو دینا ہے نا، پتہ کون سا ہے؟ میری بات پر غور نہیں کیا آپ نے؟ پہلے میں نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تو نے میری طرف آنا ہے نا، کس کی طرف؟ جب تو نے دنیا سے منقطع ہو کر، جب تو نے میری طرف رخ کرنا ہے نا، ادھر میری طرف آنا ہے، تو میں نے تیرے استقبال کے لیے جو پہلا پروٹوکول دینا، پتہ کون سا ہے؟ مولا کون سا؟ فرمایا ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ تو نے رخ میری طرف کرنا ہے تو پہلا پروٹوکول، پہلی ڈگری، پہلا سرٹیفکیٹ اور پہلا انعام اور پہلا تحفہ جو میں نے تجھے آنے پر دینا ہے نا، وہ ایک ہی ہے۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا عسا، یقین 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 سے یقین کر، پکا ہو جا، جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے۔ مولا کیا؟ فرمایا ربکم عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ جب میرے بندے تیرا رخ میری طرف ہونا ہے نا، تو مجھے تو پتا چلا کہ تو میری طرف آ رہا ہے، تو پہلا پروٹوکول عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، میں نے پہلا پروٹوکول پتا کیا دینا ہے؟ تیرے سارے ناخنوں سے لے کر سر کے چوٹی کے بالوں تک پورے جسم جو گناہ آلود ہے، اس کو گناہوں سے پاک کر دے۔ ہائے، یہ پہلا پروٹوکول بندے کے آنے پہ رب دے رہا ہے۔ تو میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں، فرمایا یہ بجلی گیس مہنگائی کوئی شے نہیں ہے عذاب، اگر چاہتے یہ دور ہو جائے تو بہترین علاج ہے الاللہ، الاللہ بولو۔ کیا مطلب؟ رب کی طرف رجوع کر لو، رب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور کہو مولا ہم بھول گئے،
اے مولا یہ سارے عذاب صرف تجھ سے دوری پہ ہے، تجھ سے تیرے ساتھ تعلق ہم نے توڑا ہے نا تو ہم تو پھنس گئے، مولا ہم بھول گئے ہیں، ہم آ گئے ہیں، تو مہربانی فرما۔ رب کہتا کوئی بات نہیں، صبح کا بھولا ہوا رات کو آ جائے تو ہائے ہائے، رب کہتا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تو آ گیا ہے میری طرف، مولا میں تو آ گیا ہوں۔ تو فرمایا اب تو میرا ہے میں تیرا ہوں، اب تو میرا ہے، تو اب سن میری بات سن، اب پریشان نہیں ہونا۔ کیا بولیے؟ اب تو نے پریشان نہیں ہونا۔ دوستو اے باری تعالیٰ جب تو ہمیں گناہوں سے پاک کر دے گا تو پھر اس کے بعد بھی کوئی انعام اور ہے؟ قرآن ہے نا، میں کوئی دگوسا تو نہیں مارا، قرآن ہے نا۔ آیت نمبر 8 پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم ہیرا نمبر بھی 8۔ اے باری تعالیٰ اگر تو ہمارے گناہ جسموں کو پاک کر دے گا تو پھر مولا اس کے بعد کوئی انعام اور بھی ہے؟ تو سبحان اللہ، اس کے بعد اور کمال انعام ہے۔ مولا کیا فرمایا؟ پھر میں تمہیں ایک ٹھکانہ دوں گا، ایک جگہ دوں گا رہنے کے لیے، رہن سہنے کے لیے، بڑی کمال جگہ ہے۔ باری تعالیٰ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ فرمایا وَيُدْخِلَكُمْ، تمہیں داخل کروں گا جنات، جنت میں۔ مولا وہ جنت کیا ہے؟ فرمایا تجری، چلتی ہیں، من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں، بڑی بڑی کمال نہریں، کوئی شہد کی نہر، کوئی دودھ کی نہر، کوئی شرابن طہورا کی نہر، نہریں کمال۔ اے باری تعالیٰ اس میں داخل کرے گا۔ یہ جملہ خدا کی قسم اب سننے والا ہے، یہ جملہ بڑا سننے والا ہے اور بڑا توجہ طلب جملہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو، یوما، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جملے کو میں کتنا کھولوں۔ فرمایا یوما، اس دن، لا یخزی اللہ، اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، اس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا اس دن اللہ تعالیٰ، اس دن رسوا۔ جملہ بڑا سننے والا ہے دوستو، خدا قسمیں گھر تک اس کا ترجمہ پڑھنا، جملہ بڑا سننے والا ہے۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ، اس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، تمہیں ذلیل نہیں کرے گا۔ اے باری تعالیٰ کن کو؟ فرمایا النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا جو ظاہری بھی، جو ظاہر، جو باطن، دونوں صورتوں میں جو میرے نبی کے ساتھ ہو گئے، ظاہر بھی باطن بھی، اندرو بھی، میرے جملے میں غور کریں، اندرو بارو، دونوں صورتوں میں جو میرے محبوب کی معیت میں آ جائے تو فرمایا پھر قیامت کے دن نہ اپنے نبی کو رسوا ہونے دوں گا، نہ محبوب کی معیت میں آنے والوں کو رسوا ہونے دوں گا۔ کیا بات! اب یہ میں آگے نہیں جاؤں گا، ابھی میں یہاں رکوں، اب میں ایک حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں، ایک حدیث کوٹ کرنے لگا، سننا توجہ طرف، جب حدیث بڑی پیاری ہے۔ فرمایا ان انقطع الی اللہ کفاہ اللہ کل مؤمنۃ ورزقہ من حیث لا یحتسب ومن انقطع الی الدنیا وکلہ الیہا، وکلہ اللہ الیہا۔ اب دوستو یہ حدیث پہ آپ نے اس کا مفہوم دیکھنا ہے، کمال ہے۔ ادھر تاکہ فرما رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، میں اس دن نہ اپنے نبی کو، بولیے، نہ اپنے نبی کو، اور جو نبی کی، یا میری بات پہ غور کرو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، خدا کے میں رب کا کلام اس کا مفہوم پیش کروں۔ رب فرما رہا ہے یوم لا یخزی اللہ، میں اس دن رسوا نہیں کروں گا، رسوا نہیں ہونے دوں گا، نہ نبی کو، نہ نبی کی معیت میں آنے والوں کو۔ سننا دربار عالیہ صوفی آباد کے 11ویں کے پروگرام پر یہ پیغام لے کے جاؤ، خدا کی قسم نیازات کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز، ہر عذاب کے دور ہونے کا سبب توبہ ہے،
تو رب کہتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا آ جاؤ میرے محبوب کی ہو جاؤ، میرے محبوب کا ہونا ہی میرا ہونا ہے، جو میرے محبوب کی مائیت میں آ جائے وہ سمجھو میرا ہو گیا۔ تو رب کہتا بس پھر یہ پیغام سناؤ لوگوں کو، اپنے اپنے علاقے میں جا کے سناؤ، گلیوں میں بازاروں میں لوگوں تک پیغام پہنچاؤ۔ آیت نمبر 8 پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم میں رب نے صاف فرما دیا ہے، فرمایا جو ظاہراً جو باطن میرے محبوب کی میت میں آ گیا قیامت کے دن اسے رسوا نہیں کروں گا، اسے درجے دوں گا۔ نہیں مجھے بتاؤ، جو میں نے پہلے بات بتائی ہے کہ جو اللہ جو رب کی طرف آ جائے تو رب پہلا پروٹوکول کون سا دیتا بلا؟ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور پھر اسے دوسرا پروٹوکول کیا دیتا ہے؟ پھر فرماتا ہے داخل کروں گا جے کس میں؟ جنت میں، جنت میں۔ ادھر سورت میں نے یقول انسان یوم ان المفر سورت قیامت کی یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ سنایا تھا نا کہ اس بندہ بھاگے گا، پکارے گا کہ ہائے آج کوئی ٹھکانہ ہے، میں کہیں بھاگ کر کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے کلا لا وزر، ہرگز نہیں کوئی ٹھکانہ، آج اگر ٹھکانہ ہے تو میرے پاس ہے۔ کیا تم دنیا میں میری طرح رخ کیا تھا میرے محبوب کی صورت میں؟ نہیں کر سکے، فرمایا پھر آج کہیں نہیں بھاگو گے، آج ادھر ہی ٹھہرو گے، آج ادھر ہی رہو گے۔ آپ کو ادھر میں جو آپ کو حدیث کا مفہوم دینا چاہتا ہوں وہ کمال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو 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 توجہ سے سنو، میری طرف دیکھو، سنو، جب منن قطع الی اللہ، کیا جو ساری دنیا سے منقطع ہو جائے، غلط کاموں سے دور ہو جائے، غلط کاریوں سے دور ہو جائے، گناہ چھوڑ دے، پھر کس کے ساتھ ہو جائے؟ رب کی بارگاہ میں آ جائے، رب کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفاہ اللہ، اس کے لیے پہلی خوشخبری کیا نبی پاک نے فرمایا، اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ پاکستان میں رہنے والوں، لاہور میں رہنے والوں، لاہور کے باہر رہنے والوں، میں تو کچھ کہہ رہا ہوں نا، اب میں کچھ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم دربار عالیہ صوفی آباد پر آنے والوں، خدا کی قسم جہاں سے تمہارا وقت ضائع نہیں ہوگا، وہاں سے تمہیں یہ جوہر، ہیرے، یہ خزانے ملیں گے انشاءاللہ۔ دربار عالیہ صوفی آباد شریف پر خدا کی قسم کوئی 11ویں پہ آئے، کوئی جمعے والے دن آئے، کوئی جمعرات کو آئے، یہاں سے خزانے ہی خزانے ملیں گے، خالی نہیں جائے گا۔ اس سے بڑا خزانہ کیا ہے کہ قرآن کی آیت کا مفہوم بھی مل رہا ہے، رب کی خوشخبریاں مل رہی ہیں، قیامت کی خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ پھر حدیث کیا ہے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو طلب دنیا کو ترک کرے، جو طلب دنیا کو ترک کرے، غلط کاریوں سے بچائے اور پھر رب کی طرف رخ کرے، میرے آقا نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تیرے لیے رب ہی کافی ہے، رب ہی۔ اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، فرمایا سننا، فرمایا کل مونتم ورزقہ من حیث لا یحتسب، لا یحتسب۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ رب کی طرف رخ کر دیتا ہے، رب کا ہو جاتا ہے، تو رب اس کے لیے، بولو، رب اس کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پہلا پروٹوکول کیا دیتا ہے؟ رب کہتا ہے میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو گیا نا، تو میں تیرا۔ مولا پھر فرمایا ورزقہ، اب تو پریشان نہیں ہونا۔ مولا کس چیز پر؟ فرمایا رزق پر، رزق پر۔ مولا پھر فرمایا ورزقہ، پتہ ہے میں تجھے رزق کہاں سے دینا ہے؟ مولا کہاں سے دینا ہے؟ فرمایا من حیث لا یحتسب، اس جگہ سے رزق دوں گا جو تیری سمجھ میں بھی نہیں ہوگا۔ اے امت مسلمہ، اے میرے آقا کے ماننے والوں، پڑھو قرآن، سنا قرآن، مکرم مطالعہ قرآن کا، پڑھو نبی کی حدیث ہے۔ خدا کی قسم رب کہتا ہے، نبی پاک نے فرمایا جو دنیا سے تعلق توڑے خدا کا ہو جائے، اس کے لیے رب بھی کافی ہے۔ کیا بات ہے! صرف کافی نہیں، پاکستان کی حکومت جتنی مہنگائی کرے، جتنی مہنگائی کرے، یہود و نصارہ
تم پاکستان کو قرضہ دینے والوں تم اپنی شرطیں مناتے ہو، کرو مہنگائی، خدا کی قسم تم قیامت کی صبح تک ٹانگیں کھڑی کر کے جو دل لے کرو، انشاءاللہ میرے آقا نے فرما دیا ہے تم رب کے ہو جاؤ، تمہارے لیے رب بھی کافی ہے۔ نہیں رب کافی نہیں، اگلی بات سنو، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب اس جگہ سے رزق دیتا ہے جو تجھے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اگلا بھی جملہ سن لو نا، اگلا جملہ بھی سن لو دوستو، اگلا سنو، فرمایا وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا، جو دنیا کی مصروفیت میں داخل ہو جائے، رب کا خیال نہ کریں۔ سنو یہ بڑا آج دربار عالیہ سے خصوصی پیغام تمہارے لیے، جو اپنی دنیا کے مصروفیت میں داخل ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اسے اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ وہ دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ آگے سنو صحیح، وَوَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ اپنا دست شفقت، دست رحمت اس سے اٹھا لیتا ہے۔ ہائے اللہ معاف کرے، پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوستو میں نے یہ اس حدیث میں دو پیغام دے دیے ہیں، جو دنیا سے تعلق توڑے اور رب کے ساتھ تعلق جوڑے۔ بولیے، جو رب کے ساتھ تعلق جوڑے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من انقطع الی اللہ کفاہ اللہ کل مونۃ ورزقہ۔ سنو توجہ سے، میں پھر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ تم دنیا نہ کماؤ، تم دنیا کماؤ، دن رات کماؤ، پر رب کو بلانا، رب کو یاد کرنا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو رب کو یاد کر، تو رب نے تجھے پروٹوکول دینا ہے۔ پہلا پروٹوکول، رب کہتا ہے میں تیرے لیے کافی ہوں۔ نمبر دو، دوسرا پروٹوکول کیا ہے؟ فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مقام سے رزق دیتا ہے جو تیری سمجھ میں بھی نہیں ہوتا ہے، جو تیری سمجھ میں بھی، بولیے، جو تیری سمجھ میں بھی نہیں ہوتا۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا ہاں اگر تو فقط دنیا کا ہو کر رہ جائے، رب کو یاد ہی نہ کرے، رب کو یاد نہ کریں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا میں اتنا پھنسا دیتا ہے کہ وہ دنیا کو ہور کر رہ جاتا ہے، پھر دنیا کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وَوَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اپنا دست شفقت، دست رحمت اس سے اوپر سے اٹھا دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، سنو دوسری حدیث میں لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَةِ الدُّنْيَا هَلَكَ، رب کہتا ہے میرے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کسی وادی میں جا کے ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، میرے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے میرے ساتھ تعلق جوڑا نہیں ہے۔ اور قرآن کے لفظ ہیں اِلَى اللَّهِ، رب کہتا اگر تو آ جائے میری طرف، اگر تو رخ کر لے میری طرف، اگر رجوع کریں میری طرف، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر پتہ میں کہ تیرے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، میں نے پہلا پروٹوکول پتہ کون سا دینا ہے؟ مولا کون سا؟ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو میری طرف آنا ہے تو میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب میں آخر میں صرف ایک حدیث کوٹ کر کے پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جتنی میں نے باتیں ویسے کر دیا، آپ کو یاد ہو گئی ساری؟ بولیے، یہ جو مہنگائی کا چل رہا ہے، عذاب یہ دوسرے چل رہے ہیں، اس کا توڑ کیا ہے؟ توبۃ نصوحا، رب کی طرف رجوع کرنا۔ رب کہتا تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا، اور ایسا ہو جاؤں گا کہ نہ دنیا میں کمی ہوگی نہ آخرت میں کمی ہوگی۔ بس آخر میں کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے، آخر میں سے ایک حدیث میں قدسی آپ کو سنا کر آپ کے ذوق میں، آپ کے ایمان میں، آپ کی عقیدے میں، آپ کی محبت میں اور آپ کی لگن میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے علم میں بھی اور تمہارے ذوق میں۔ حدیث ایک قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو پریشان کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے، اے ابن آدم تو، بولیے اے ابن آدم تو، دیکھیں جس طرح باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹے تو پریشان کیوں ہے، استاد کا شاگردوں سے بھی تم کیوں پریشان ہو، بڑا چھوٹے بھی تو پریشان کیوں ہے، کیوں پریشان ہے؟ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، تو کیوں پریشان ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، کہتے ہیں نا، بولیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے اے ابن آدم تو پریشان کیوں ہے؟ اس لیے تو پریشان ہے کہ تیرے رب کے خزانے خالی ہو گئے۔
اللہ اکبر. اللہ فرماتا نا 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 تو پریشان نہیں ہونا. کیوں کہ تیرے رب کے خزانے بھرے ہوئے تھے, بھرے ہوئے ہیں اور بھرے رہیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں تو اس جگہ سے رزق دیتا ہوں جو تیری سمجھ میں بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. بولا وہ کیا؟ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ, اس کے اندر شرط یہ ہے کہ تیرا رخ میری طرف ہو جائے, میرا استقبال. پتہ کیا ہوگا؟ میں کہوں گا اے میرے بندے وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ, اب تو پریشان نہیں ہونا, تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میری طرف آ گیا ہے, بس تو میری پناہ جائے پناہ میں آ گیا ہے. اب اتنی بات کرنے کے بعد آخری جملے بڑے پیارے ہیں اور سننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے یہ بتا کہ میں تجھے روزانہ یاد کرتا تو مجھے یاد کیوں نہیں کرتا؟ میں تجھے, تو مجھے کیوں نہیں یاد کرتا؟ مجھے جو تیرا حق جو میرے اوپر ہے نا, اس حق کو میں ادا کرنے کے لیے میں تیرے ساتھ پیار کر رہا ہوں. جملے پہ غور کریں, وہ میں آپ کو چیز سمجھا نہیں سکوں گا, لیکن جملے پہ غور کریں. اے ابن آدم میں تجھے یاد کرتا ہوں, تو مجھے یاد نہیں کرتا. پھر فرمایا اے ابن آدم جو تیرا حق میرے اوپر ہے وہ میں پیار محبت کی صورت میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں. جو میرا حق تیرے اوپر ہے وہ تو کیوں نہیں ادا کر؟ اتنا جملہ کرنے کے بعد اور اگلا جملہ بڑا خاص ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو بتا تجھے روزی کون دے رہا ہے, تجھے پیدا کس نے کیا ہے, تیرا سانس جو چل رہا ہے یہ سارا کچھ کس نے دیا ہے؟ اے ابن آدم چلو کوئی بات نہیں, صرف مجھے ایک بات کا نا, مجھے ایک بات کا جواب دے دے بس, اور کوئی بات نہیں. تو مجھے یاد نہ کر, میری طرف نہ آ, نہ مجھے یاد کر, بس ایک بات کا جواب دے. اے باری تعالیٰ وہ کیا؟ فرمایا تو نے مرنے کے بعد آنا کس کے پاس؟ اور دیکھیں میں نے یہ پہلے آپ کو بات بتا دی ہے کہ یہ سورۃ القیامہ ہے, پارہ نمبر 29 ہے اور آیت نمبر 10 ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر, قیامت کے دن انسان پکار اٹھے گا, کہیں بھاگنے کی جگہ ہے, کوئی ایسی جائے پناہ ہے میں کہیں چلا جاؤں؟ رب کہتا ہے کلا لا وزر, کلا لا وزر, آج کوئی جگہ نہیں ہے, آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ قرآن ہے, قرآن آیت نمبر 11 سورۃ قیامہ پارہ نمبر 29. یہ دغوسلہ نہیں ہے, یہ کہاوت نہیں ہے, قصہ نہیں ہے, یہ رب کا اعلان ہے. کلا لا وزر, آج کوئی جائے پناہ اور نہیں ہے. مولا کون سی ہے؟ رب کہتا ہے الی ربک یومئذ المستقر, آج پناہ جائے پناہ اگر ہے تو صرف تیرے رب کی ہے, تیرے بولیے تیرے رب کی ہے. اور اس کو میں ترجمے کو دہرا کر پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, اس دن میں پردے ہٹا دوں گا, بے نقاب کر دوں گا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, تیری نظر پہ پردے ہٹا کر, تیری نظر کو تیز کر کے سارا شیشہ کر دوں گا. اس دن سارا کو دکھا دوں گا جو تو نے آگے بھیجا ہے, جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے. اگر تو پیچھے اچھا کام کر کے اچھی بنیاد رکھ کر گیا ہے, کوئی مدرسہ, کوئی مسجد, کوئی علم پڑھا کر, کوئی اچھے ادارے, کوئی اچھا نظام چلا گیا ہے, تو رب کہتا ہے اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. جو آگے اچھا پہنچایا ہے اس کا بھی اجر ملے گا. تو رب کہتا ہے تو پھر ادھر سے بھی کامیاب, تو ادھر سے بھی کامیاب. تیاری ہے سارے بولیے. دربار عالیہ صوفیہ آباد شریف کے ماہانہ 11ویں کے پروگرام پر میں کچھ کر تو نہیں سکا, لیکن میاں صاحب کے اس ہیرے پر جس کو میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں یہ بجلی کا, یہ گیس کا, یہ مہنگائی جو ہے یہ کچھ نہیں ہے, یہ صرف عذاب ہے اس قوم پر. ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ یہ عذاب دور ہو جائے, اس کے لیے صرف ایک علاج ہے. کیا؟ اللہ, رب کی طرف رجوع کر لو, رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ. کرنا کیا ہے؟ توبتن نصوحا, توبتن نصوحا. مولا اگر ہم رخ کر لیا تیری طرف پھر کیا ہوگا؟ فرمایا عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, پہلا پروٹوکول میں کہہ دوں گا کہ تیرے سارے گناہ الو جسم کو پاک کر دوں گا. سبحان اللہ, یاد رہے گا سارے بولیے. پھر آپ کو میں دوبارہ پھر آپ سے کلمانا چاہتا ہوں, سارے کہو الحمدللہ. میں نے کیوں کلوایا ہے کہ الحمدللہ رب کا شکر ہے کہ رب نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے.
اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا نا تو ہر چوک پہ الٹے لٹکے ہونے سارے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, شکر ادا کرو اپنی رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. وہ بڑا خیال کرتا ہے, خدا کا وہ بڑا خیال کرتا ہے. بہرحال ٹائم ہو چکا ہے تو ٹائم اوپر جا رہا ہے. تو ماہانہ گیارہویں کے پروگرام پر میں نے میاں صاحب کے حصہ نمبر اول میں سے ہیرا نمبر 8 کے حوالے سے میں نے پارا نمبر بھی 28 تھا, ایت نمبر بھی 8 تھی, ہیرا نمبر بھی 8 تھا. ہاں اس کو میں صحیح کھول تو نہیں سکا, لیکن جو چند ایک باتیں ضروری تھیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری زبان پر آتی گئیں وہ آپ تک پہنچ گئیں. یہ ساری باتیں ہمارے لیے خزانہ بھی ہے, دولت بھی ہے, سرمایہ بھی ہے, تحفہ بھی ہے, انعام بھی ہے اور اصلاح بھی ہے, تربیت بھی ہے. بس آپ نے آج کے بعد تیار کرنا ہے کہ خود بھی اپنے گھر والوں کو سب کو اپنی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیاری کروانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر